من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اس نے حج بیت اللہ کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. حج کے مناسک کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کی سب کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنے فضل سے ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جو بہت ہی پاکیزہ بندے ہیں جو مقبول ہیں اور جن کا حج اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. پھر حج کے بعد احسان فرمائے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بجا طور پر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اسباب کے درجے میں اس کو دیکھا جائے تو کوئی سبب اور کوئی مشقت اور کوئی ریاضت ایسی نہیں ہے کہ جس کو کر کے آدمی یہ کہہ سکے کہ میں اس کا مستحق ہوں. یہ استحقاق کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا جیسا کہ حق ہے شکر ادا کرنے کا ویسا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں کرنا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ احتیاط کیا کرنا ہے. اس لیے کہ یہاں پہ نفع کے حصول سے زیادہ نقصان سے جو بچنا ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. کرنا یہ ہے کہ مدینہ پاک میں فرض واجبات اور سنتوں کے ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ درود پاک کی کثرت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں. احتیاط کیا ہے وہ بطور خاص سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. احتیاط یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، مدینہ پاک اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کوتاہی نہ ہو، یعنی بے ادبی سے بچنا ہے. بے ادبی کی کئی ساری قسمیں ہیں. کسی شخص کو برا بھلا کہنا، بدتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا یا کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. بدتمیزی کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ آدمی بدتمیزی کر جاتا ہے اور کوئی شخص کہے کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے تو وہ اسمارٹ بن کر کے کہتا ہے کہ آپ ثابت کریں. مثلا کسی باوقار شخص کی مجلس میں اس کو نظر انداز کرنا، اس کی طرف متوجہ نہ ہونا یا اس کی عظمت کو ملحوظ نہ رکھنا، یہ بے ادبی کی ایک قسم ہے. تو اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا اور ہم کہیں کہ آپ نے بے ادبی کی ہے تو آپ کہیں کہ میں نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی، آپ ثابت کریں. ظاہر ہے کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. یا کسی شخص کو نظر انداز تو نہ کرنا لیکن کسی کی موجودگی میں، کسی باوقار صاحب منصب صاحب فضیلت شخص کی موجودگی میں آپس میں اس طرح گفتگو کرنا جیسے عام بے تکلفی میں کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر مجلس کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا جی. تو اس طرح سے بات کرنا یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے. تو کوئی کہے آپ نے بے ادبی کی ہے تو ہم چونکہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور ماڈرن سمجھتے ہیں اور بہت مہذب کہ میں نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی. حالانکہ اگر ہم اس کو دنیاوی پس منظر میں دیکھیں، کسی ایم این اے ایم پی یا منسٹر کی مجلس میں ہم ایسا کریں، اول تو ہم کریں گے نہیں اس لیے کہ ان کی عظمت ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ منسٹر صاحب ناراض نہ. بھائی جعفر آپ متوجہ ہیں یہ میری طرف متوجہ رہیں نا. تو منسٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، آئی جی صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ایسے ہی ہے نا. تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ آئی جی صاحب کی عظمت ہمارے ذہن میں ہے، منسٹر صاحب کی عظمت ہمارے ذہن میں ہے،
ساری کائنات کو جس کے جوتوں کے صدقے عظمت ملی، اس کی عظمت میرے ذہن میں نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی بات ہے، جذباتی بات نہیں ہے۔ عبد الحنان آپ میری طرف متوجہ مجھے دیکھیں نا، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، دو افراد آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، سورہ حجرات کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، دوسرا یہ کہ بلند نہ ہو، لیکن یہ صورت نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے تم عمومی گفتگو اپنی محفلوں میں کرتے ہو سرکار کی موجودگی میں، اس طرح کی تمہاری بے تکلف گفتگو ہو۔ آواز بلند ہو گئی یا اس طرح کی گفتگو ہوئی جیسا کہ تنہائیوں میں تمہاری ہوتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ڈر ہے کہ ان تحبط اعمالکم، زندگی بھر جو تم نے نیکیوں کی کمائی کی تھی وہ سب کے سب برباد ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہو۔ یعنی بے ادبی کی وہ قسمیں کہ جو ہم کسی کے سامنے کریں تو ہم کہیں ثابت کرو، وہ ثابت نہیں کر سکتا، وہ بہت ہی جو مائنر سی اقسام ہیں ان کو بنیاد بنایا، یہ بتایا گیا کہ جب ان کی معافی نہیں تو اس سے بڑی بے ادبیوں کی کیسے معافی ہو سکتی۔ ٹھیک، دوسرا ہمیں ہماری اوقات بتائی گئی کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ حج کیا ہے تو ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات کر رہے تھے نا دو لوگ جن پر یہ وحی نازل ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم صدیوں عبادت کرتے رہو، ان کی جوتوں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم ہے کون لوگ ہیں؟ ایک حضرت صدیق اکبر ہیں، ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اسلام کا مزاج ہے کہ جب قانون کی بالادستی کو بیان کرتا ہے تو بہت اونچائی پہ جا کے ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں ماورا ہوں۔ اور دوسری بات یہ طے شدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائیوں میں بھی کوئی بری بات نہیں کرتے ہوں گے، چاہے جائے کہ سرکار کی موجودگی میں کوئی غلط بات کرے، یقیناً کوئی دین کی بات ہی کر رہے تھے نا۔ ان کی موجودگی میں دین کی بات بھی تم بلند آواز سے نہیں کر سکتے، اور ان کی موجودگی میں تم آپس میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جیسے کہ عدم موجودگی میں بے تکلفی والی گفتگو ہوتی۔ اگر تم کرو گے تو سب کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے، تو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ہم کس حیثیت میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس مسجد شریف میں جب داخل ہوں تو یہ احساس ہو کہ یہ مجلس نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم کسی کی مجلس میں جاتے ہیں تو صاحب مجلس کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوتی۔ کسی کی مجلس میں جانے کے بعد اگر ہم آپس کی بات کریں گے تو صاحب مجلس کو برا لگے گا۔ ٹھیک، تو مسجد نبوی شریف یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، پوری مسجد شریف، اگر ہم اس میں آپس کی دنیاوی گفتگو کریں گے، جب بے مقصد گفتگو کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگے گا۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم اپنے خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ بہت سی نیکیاں کر لیں لیکن بے دھیانی میں ہم نے کوئی ایسی حرکت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگے، تو ہمارے پلے پھر کیا رہے؟ ٹھیک، اب ایک سوال ہے آپ سے کہ کسی بہت ہی باوقار شخصیت کی مجلس میں جا کر ہم فون سننا شروع کر دیں تو صاحب مجلس کو اچھا لگے گا؟ جی، میسج کر رہے ہوں اچھا لگے گا، میسج سن رہے ہوں پڑھ رہے ہوں اچھا لگے گا؟ تو مسجد نبوی شریف میں فون کا استعمال کرنا میرے خیال میں آپ اس کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے، آپ کو سمجھ گئے ہم کہ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اب ہم کسی کو بتائیں اور کوئی بحث کرے کہاں لکھا ہے، تو بھائی وہ سب چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی ہوئی چیزوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ محمد ہے نا قرآن کریم میں، اس میں ایک آیت مبارکہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں تاثر دیتے ہیں کہ ہم سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں بیٹھا، کان لگا کے سننے کا تاثر دے رہے ہوتے ہیں،
لیکن حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو علم والوں سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ذرا بتانا کیا کہا تھا، بے ادبی کا انداز ہوتا، ذرا بتانا کیا کہا تھا۔ اچھا اگر کوئی شخص کہے کہ یار تم بے ادبی کر رہے ہو، تو کہے گا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا، میں نے کوئی برا تو نہیں کہا، میں نے پوچھا ہی ہے نا۔ لیکن لہجہ اور انداز اور نظر انداز کرنا اللہ کو اتنا برا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھ دیا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ختم۔ تمہاری عبادتیں، تمہارے اعمال تمہیں اس احساس میں نہ رکھیں کہ تم فائق ہو گئے ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ سورہ کافرون اور سورہ لہب یہ قریب قریب صورتیں ہیں نا، قل یا ایھا الکافرون اور تبت یدا ابی لہب، دو صورتوں کے بعد اس کا اسلوب جو ہے وہ قابل غور ہے، غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ یہ موضوع توحید کا چل رہا ہے نا، کفار شرک کرتے ہیں تو توحید کس کی ہے؟ اللہ کی، ٹھیک ایسے ہی ہے نا۔ اچھا تبت یدا ابی لہب، اس حدیث اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، ہے نا آپ کے علم میں، ٹھیک ہے۔ گویا سورہ کافرون میں مشرکین کو جواب دینا ہے، اور سورہ لہب میں بے ادبوں کو جواب دینا ہے، ٹھیک۔ اسلوب پہ غور کریں، جہاں مشرکین کو جواب دینا تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل، آپ جواب دیجیے، اور جہاں بے ادبوں کو جواب دینا ہے تو قل کے بغیر اللہ کہتے ہیں ہم جواب دیں گے، ایسے ہی۔ تو بھائی بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تو میں نے صلحاء کو دیکھا ہے جب وہ حرم پاک سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جوتا بھی یوں اوپر سے نہیں پھینکتے، آہستہ سے رکھتے ہیں کہ ٹھک کی آواز بنے کہ ادب کی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک دروازے کو مرمت کی ضرورت تھی، تو اس میں کیل ٹھوکے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجوایا، ان سے کہیں کہ اس کو باہر لے جا کے درست کریں، اس لیے کہ ٹھک ٹھک سے سرکار کو تکلیف ہوتی۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب ہم سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس موقع پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تصاویر بنا رہے ہیں، تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے بھی ہیں اور کمال شفقت سے جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر یہ حرکتیں آپ کے مشاہدے میں نہیں ہیں، تو پھر کیسے ان چیزوں کو پسند کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ چیزیں، یعنی یہ وہ چیزیں کہ جن کو ہمارے قلوب میں ہونی چاہیے نا۔ ایک اللہ کی ذات ہے نا، یہ کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا نا۔ تو جس ذات کے بتانے پہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہوں، میری جنت ہے، میری بنائی ہوئی دوزخ ہے، آخرت ہے، یہ سب اللہ نے کس کے ذریعے سے کہلوایا؟ تو سارا ایمان سرکار کی گواہی پر ہے نا، اتنی بڑی ذات۔ تو الیاذ باللہ ان کو ہم نظر انداز کر دیں تو پھر پیچھے بچے گا، ٹھیک ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ادب ملحوظ رہا، کچھ بھی نہیں کر سکے تو سب کچھ حاصل ہو گیا، اور خدا نخواستہ بے ادبی ہو گئی، سب کچھ کر لیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی سے بحث نہیں کرنی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی کہے بھائی اچھا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، میرا بھی قیمتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی خواتین کو بھی سب باتیں بتائیں نرمی سے، شفقت، ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے نا، تو ان کو بتانا، ان کو لے کے چلنا، یہ اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان کیفیات کا استحضار رہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ پورا شہر جو ہے یہ ادب کی جگہ ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، کوئی کہے کہاں لکھا ہے، تو اس کے بھائی میں معافی چاہتا ہوں۔ جس کو محبت کے باب سے تعلق ہوتا ہے نا، پھر اس کے سامنے ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا شہر ہے نا، تو ہر چیز قابل ادب، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو ادب کرنے والا ہمیشہ آگے بڑھ جاتا ہے،
بیعت بھی کرنے والا بہت پیچھے رہ جاتا ہے، کچھ بھی اس کے پلے نہیں رہتا۔ تو بس ان کیفیات کو سامنے رکھ کر ہم حاضری دیں، مسجد شریف میں بھی اور مواجہ شریف میں بھی۔ کوشش کریں کہ مواجہ شریف میں کم از کم 2 مرتبہ تو حاضری ہو جائے، اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اگر کبھی اس سے کم ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں۔ اور جو حاضری دے وہ جس کی کم حاضری ہے اس کے بارے میں وہ منفی رائے نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ میری 2 حاضریوں میں وہ ادب اور استحضار نہ ہو جو اس کی 1 حاضری میں اس کو میسر ہوا، ٹھیک ہے؟ تو کسی شخص کی بھی عملی کوتاہی یہ عیب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کتنا اعلیٰ درجے کا تعلق ہوگا۔ تو بس اپنی فکر کریں۔ اپنی فکر کا مطلب یہ ہے کہ فکر دوسروں کی بھی کرنی، لیکن دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی۔ جب ہم حاضری دیں مواجہ شریف میں تو اس موقع پر بالخصوص جب ہم باب السلام سے اندر داخل ہوں تو اضافی ادب یوں ملحوظ ہو کہ نہ میں کسی کو دھکا دوں اور نہ میں مجمع میں راستہ بنا کر آگے نکلنے کی کوشش کروں۔ بس جیسے جیسے مجھے جگہ ملتی جائے میں آہستہ آہستہ چلتا جاؤں، درود شریف پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ مواجہ شریف جب قریب آ جائے۔ اگر تو یہ امکان ہو کہ کچھ دیر ٹھہرنے کا موقع ملے گا تو بالکل سامنے جا کر، اور اگر یہ امکان ہو کہ رکنے نہیں دیں گے تو ذرا پہلے سے صلاۃ و سلام شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ صلاۃ و سلام میں مختلف الفاظ بھی ہیں اور بابرکت صفات بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حوالوں سے بھی صلاۃ و سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ صلاۃ و سلام کے یوں سمجھیں کہ 3 مرحلے ہیں۔ ویسے تو صلاۃ و سلام ایک ہی مضمون ہے، لیکن اس موقع کی 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے دین، ایمان، ایمانیات ہم تک پہنچائے، اور تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کرنی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے منسلک یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن لوگوں نے سلام بھیجا ہے، ان کی طرف سے سلام پیش کرنا ہے، ٹھیک؟ اب میں آپ کے سامنے اپنا سبق سناتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہمارا مذاکرہ رہے کہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر بہت زیادہ صفات والے پاکیزہ کلمات یاد نہ بھی ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ان پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ یہاں پہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن الفاظ سے بڑھ کر توجہ اور ادب یہ اہمیت رکھتے ہیں، یہ ان سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آغاز یوں کریں، جب ہم قریب پہنچے مواجہ شریف کے تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیات والے الفاظ ہیں نا، بس یہ ذہن میں رکھیں جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ ذہن میں ہو کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت بھی فرما رہے ہیں، اور میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن باوجود اس کے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو کمال رحمت سے، کمال شفقت سے مجھے جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ تسلسل کے ساتھ یہ ذہن میں ہو، یعنی ایسا ہو کہ پھر یہ آدمی محو اتنا ہو جائے کہ میں اکیلا ہوں، پھر دائیں بائیں سے دھکے بھی لگ رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں، بس میری توجہ وہاں پہ ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر السلام علیکہ ایہا النبی الکریم الرسول العظیم الرؤوف الرحیم الصادق الامین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جو کلمات یاد ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا مجتبیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا مرتضیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا مزمل، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا مدثر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا مبشر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یاسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا طٰہٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا سراجا منیر،
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا ابا الزہراء الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا ابا القاسم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا سید ولد آدم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک واتباعک واحبابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ سارے الفاظ یاد ہوں، اس سے زیادہ ہوں، بہت بڑھیا، لیکن ان سب میں قدر مشترک وہ روح ہے جس کو توجہ کہتے ہیں۔ اگر وہ ہے تو جتنی صفات کا آپ تذکرہ کریں گے تو اتنی محبوبیت سرکار کی بارگاہ میں بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ 2-3 جملے جو یاد ہوں وہی توجہ سے کہتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ کوئی لکھا ہوا ہو تو وہ آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ میں نے پھر عرض کیا کہ وہ بہت ضروری ہے۔ یہ سلام کا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرنا ہے۔ یا رسول اللہ انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین جزاکم اللہ تعالی عنا خیر الجزاء۔ اس کا ترجمہ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اس طرح سے شکریہ ادا کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو امانت دی تھی دین کی صورت میں وہ آپ نے مکمل طور پر ادا کی، اور امت کے لیے جو خیر خواہی جو مطلوب تھی وہ آپ نے 100% خیر خواہی اختیار فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص کی، سب سے بڑھ کے آپ نے کوششیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہماری جو بھی دعائیں ہیں ہم سرکار کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، آپ دعاؤں میں دعاؤں میں 2 چیزیں ہیں، ایک میری چاہت اور ایک سرکار کی چاہت، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوشش کریں کہ سرکار کی چاہت کو ہم مقدم رکھیں، اور سرکار کی چاہت کیا ہے کہ اللہ کی محبت مانگیں، سرکار کی محبت مانگیں، آخرت کی کامیابی مانگیں، جنت کا سوال کریں، دوزخ سے پناہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا عافیت کی دعا مانگیں، ہدایت کی دعا مانگیں۔ یہ سرکار کی چاہت ہے۔ ان دعاؤں کے بعد پھر اپنی چاہت، ان چاہتوں کی بھی تردید نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں اس میں اپنی صحت ہے، بچوں کی صحت ہے، بچوں کی بابرکت زندگی، ماں باپ کے لیے، اہل و عیال کے لیے، رزق میں برکت ہے، عزت ہے وغیرہ، جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں وہ سب ہم سرکار سے درخواست کریں کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے یہ سب چیزیں نصیب فرمائے۔ خوب دعاؤں کی درخواست کیجیے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ سرکار کی چاہت ہے کہ مغفرت کی دعا ہے، آخرت کی دعا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، پہلے یہ مانگیں، اتباع سنت ہے۔ اور یہ کہ حج تبدیلی کا نام ہے تو مثبت تبدیلی اپنے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میرے وجود میں ظاہر فرمائے، میرے اخلاق میں ظاہر فرمائے، میری شب و روز میں ظاہر فرمائے۔ یہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد پھر جن لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے ان کی طرف سے نام لے کر سلام پیش کر دیں، اور جن کے نام یاد نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی یوں پیش کر دیں کہ بہت سے لوگوں نے سلام آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، میں بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہیں، تو ان کی طرف سے آپ سلام قبول فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ السلام علیکم یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور درخواست کریں، سلام پیش کریں۔ السلام علیکم یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر دبے پاؤں، یعنی کوشش کریں کہ پشت جو ہے وہ روضہ مبارک کی طرف نہ ہو،
اگر کوئی کہ کہاں لکھا ہے تو اس سے معذرت کر. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ اگر ہم اپنے جو ہمارے معزز ہمارے نظروں میں لوگ ہیں ہم ان کی طرف پشت کرنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں نا، تو پھر یہ اس سے بڑھ کر تو عزت کا مقام کوئی بھی نہیں. پھر ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ باہر آ جائے. انتظامیہ میں جو لوگ ہمیں اس موقع پر روک ٹوک کرتے ہیں ان سے الجھے نہیں اور ان کی کسی بات کا برا نہ منائیں. وہ ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تھوڑا وقت ملے تو کم الفاظ آپ اس تو ادب کے ساتھ جو ہے سلام کے پیش کر دیں. باہر آنے کے بعد رات کو تاخیر سے اپنی خواتین کو ساتھ لے جائیں، پیچھے کھڑے ہو کر یہ سب الفاظ دیکھ کر کے پیش بھی کریں سب، اور دعاؤں کی درخواست بھی کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا کریں. تو اس طرح سے جو قلب میں جو کسک رہ گئی تھی اس کی وہاں پہ تکمیل کریں. ٹھیک ہے. یہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ادب ہے، اور سب سے اہم ترین چیز ہے کہ اپنے آپ کو بے ادبی سے بچانا ہے. اور میرے خیال میں وہ مجلس والی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سرکار کی مجلس میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہو، وہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک. کوئی اور سوال ہے؟